اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی صلوات پڑھتے ہیں محمد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ارشاد سرور کائنات ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر ایک باپ یہ کہہ رہا ہے تو یہ اظہار محبت ہے، لیکن اگر ایک رسول یہ کہہ رہا ہے تو یہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہے۔ اگر ایک رسول نے یہ فقرے ادا کیے ہیں تو گویا یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جس طرح سے میں محمد تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں، اسوہ حسنہ ہوں، اسی طرح فاطمہ کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ مجلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت سے واقف ہوں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ معصومین اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ ہم ان پہ گریہ کریں گے، ہم ان کے فضائل پڑھیں گے، تو یہ ہمیں کرنا تو ہے، ہمارا فریضہ تو ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان پہ صرف رویا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے۔ کہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے آئے ہیں، یعنی جہاں ذکر ہو اس ذکر سے ہدایت ہونا چاہیے۔ اگر ہدایت ہے تو پھر ان کے آنے کا مقصد حل ہے، اسی مقصد کے لیے وہ آئے ہیں، اور اسی لیے بہترین نمونہ عمل ہیں کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھتے جائیے اور ہدایت پاتے جائیے۔ ورنہ نور کے پیکر کا اس زمین پر اور ہم خاکی لوگوں میں خاکی پیکر میں آنا خود اذیت کا باعث ہے۔ ایک ایسا انسان جو بہت اچھے سماج اور معاشرے میں رہ رہا ہو، جہاں پر چوری نہ ہو رہی ہو، جہاں پر جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو، جہاں پر اچھے لوگ رہ رہے ہوں، جیسے اکثر شہروں میں ہوتا ہے، اچھی سوسائٹی ہوتی ہے، اب اسے آپ لائیے، اگرچہ یہ کوئی مذمت نہیں ہے لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، آپ لے آئیے اور اس سے کہیے کہ نہیں اب تمہیں پاٹے نالے پہ رہنا ہے مثلا، تو وہ جو انسان ایک اچھے معاشرے، اچھے سماج اور صفائی میں رہنے کا عادی ہے، خود اس کے لیے باعث تکلیف ہے کہ اسے یہاں رہنا پڑے۔ تو اسی طرح وہ جو نور کا پیکر ہے اس کے لیے باعث تکلیف ہے کہ اسے یہاں رہنا پڑے، لیکن وہ آیا کیوں ہے؟ تاکہ ہم کو سدھارا جا سکے، ہمیں راہ راست پہ لایا جا سکے، ہمارا جو معیار ہے اسے بلند کیا جا سکے۔ اب جتنا معیار بلند ہوتا جائے گا اتنا اس ذکر کا فائدہ ہے، یعنی مقصد ذکر کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے معیار کو بلند کرتے جائیے، اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد آل محمد۔
بہترین نمونہ عمل ہیں، میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، اس لیے تاکہ تمہیں گریہ بھی کرنا ہے، تمہیں ان کے فضائل کا بھی ذکر کرنا ہے۔ بہت اچھی بات، بہت ہی بہترین بات ہے کئی آیت اللہ خامنئی کی اس محرم میں کہ انہوں نے کہا دیکھیے قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جن میں ہم سے تقاضا کیا گیا ہے اطاعت کا، کچھ آیتیں ہیں جن میں تقاضا کیا گیا ہے اجر رسالت کا، اور مشہور و معروف جو آیتیں ہیں، اور ایک آیت ہے کہ آپ کو اطاعت کرنا ہے، ایک ہے آپ کو اجر رسالت عطا کرنا ہے، اور ایک یہ کہ آپ کو ان سے اجر رسالت کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ آپ کو ان کے غم میں غمزدہ ہونا ہے، آپ کو ان کی خوشی میں خوش رہنا ہے۔ جہاں پر محبت ہوگی، جہاں پر معرفت ہوگی وہاں خوشی ہے، وہیں غم ہے۔ جہاں معرفت نہیں ہے وہاں خوشی بھی نہیں ہے، وہاں غم بھی نہیں ہے۔ انسان غم مناتا ہے لیکن اسے اگر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ غم کسی اور چیز کا منا رہا ہے، منانا کسی اور چیز کا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ لہذا معرفت ضروری ہے، پہچاننا چاہیے، کا سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ سیرت میں آپ دیکھیے معصومین کی سیرت میں چاہے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بڑی بڑی قوموں کو سدھار دیتے ہیں اگر قوم سمجھنا چاہے تو۔ یہ جو مختلف واقعات ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے یہی غالباً ذکر کیا تھا، بہت سے واقعات ہیں، بھیجنا مجلس میں اور سن کے اور امام حسن کی تعریف کرنا کہ تم نے بہت اچھا خطبہ یاد کیا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ بچوں کو مسجدوں سے آشنا کرو، بچوں کو فرش ازا سے آشنا کرو۔ اگر یہ ان چیزوں کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ان میں سدھار نہیں آ سکتا ہے۔ اور پھر سننے کے بعد تشویق کرنا، یعنی حوصلہ افزائی۔ جب اچھے کام پہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پھر لڑکا اس کام کو کرتا ہے، اگر برائیوں پہ حوصلہ افزائی ہوگی تو برے راستے پہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ اسے اچھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں یا برے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ آج کل جو ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس میں آپ دیکھیے لڑکا جاتا ہے اسکول میں، مختلف فنکشن ہوتے ہیں، بہت سی جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، لڑکا گیا اور اسے مجبوراً ڈانس کرنا پڑا۔ اب آپ نے آنے کے بعد اگر تعریف کرنا شروع کر دی کہ بہت اچھا تم نے ڈانس کیا، تو یعنی آپ اسے غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ اور وہیں اگر وہ آتا ہے اور آپ نے یہ احساس دلا دیا کہ مجبوری میں تمہیں یہ کرنا پڑا ورنہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، اور وہ لڑکا اگر مسجد گیا تھا اور وہاں سے آیا تھا، آپ نے اس کی تعریف کی، تو گویا آپ نے اسے صحیح راستے پہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگر اس طرح کے پروگرام میں آپ نے تعریف کی تو آپ نے غلط راستے پہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ بچہ تو بچہ ہے، جدھر حوصلہ افزائی ہوگی ادھر چلا جائے گا۔ یہ آپ کی تربیت ایسی ہونا چاہیے کہ اسے اچھے راستے پہ لے جانا ہے یا غلط راستے پہ لے جانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد آل محمد۔ اور اگر تربیت اچھی ہوگی، لڑکا کچھ بھی بنے، مثال سامنے ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ مسجد اور ممبر سے آشنا ہے تو پھر اس کا مصلی بھی آباد رہے گا، اس کا عزا خانہ بھی آباد رہے گا۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا، لیکن اگر آپ نے ایسی تربیت نہیں کی ہے تو پھر نہ مصلی آباد رہ جائے گا، نہ عزا خانہ آباد ہوگا، اور جب یہ چیزیں آباد نہیں ہیں تو پھر ایصال ثواب بھی نہیں ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا لائق صد احترام ہیں وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے ایسے بچوں کی پرورش کی ہے کہ ان کی لائن کوئی سی بھی ہو، دین سے جدا نہیں ہونے پاتی ہے۔ جہاں انسان کی لائن الگ ہو اور وہ لائن دین سے جدا ہو جائے، جہاں دیداری نہ رہ جائے، پھر کوئی بھی پیشہ ہو، پھر کوئی بھی انسان کا فن ہو، چاہے وہ فن خطابت کیوں نہ ہو، اگر یہاں بھی دینداری نہیں ہے تو انسان کا راستہ غلط ہے۔ جہاں دینداری ہو، انسان چاہے انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، اگر دینداری ہے تو راستہ صحیح ہے، اور اگر دینداری نہیں ہے تو راستہ خراب ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اس تربیت کے لیے کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج کل سماج میں اور خاص کر کے بڑے شہروں میں، جہاں
ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ جناب فاطمہ کی ذات گرامی بہترین نمونہ عمل ہے۔ حسنین علیہ السلام میں سے کوئی ایک گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جناب فاطمہ حسب دستور چکی چلا رہی ہیں۔ آپ چکی چلا رہی ہیں، آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ آپ کا چکی چلانا بھی صرف عورتوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، ہم لوگ جو اب مشقت نہیں کرنا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ انسان کم سے کم وہ امور جو اس کے ذمے ہیں، بھلے ہی گھریلو کیوں نہ ہو، اگر مشقت اور زحمت کی جائے تو اس سے اسی دنیا میں انسان کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں، آخرت کے ثواب اور فائدہ اپنی جگہ۔ چکی چلا رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ ایک بار جناب قمر یا جناب سلمان کوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ چکی چلائیے، میں بچے کو جا کے سنبھال لیتا ہوں، آپ جس کام میں مشغول ہیں وہ کام کیجئے۔ جناب فاطمہ نے کہا نہیں، دیکھو تم آ کے چکی چلاؤ، مجھے بچے کو دیکھنے دو۔ تم بچے کو دیکھ تو لوگے، اس کو کھانا تو دے سکتے ہو، لیکن اسے ماں کی مامتا نہیں دے سکتے ہو۔ اس وقت بچے کو دیکھ ریکھ کے ساتھ ساتھ ماں کے مامتا کی ضرورت ہے۔ یعنی جناب فاطمہ کا پیغام یہ ہے کہ تربیت میں پیٹ بھر دینا کمال نہیں ہے۔ پیٹ سے تم پیزا سے بھی بھر سکتے ہو، پیٹ تو تم برگر سے بھی بھر سکتے ہو، لیکن ماں کی مامتا اس روٹی کے نوالے میں ہوتی ہے۔ اگر یہ مامتا ہوتی ہے تو بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ محمد۔ ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے لہذا شو ہونا چاہیے کہ پیسہ ہے، لہذا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کو یا تو نوکروں کے ذمہ چھوڑ دیا جائے اور ان کا کھانا پکانا سب ہوٹلوں سے اور ادھر ادھر سے آ رہا ہے۔ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیجئے۔ آپ ماں کی محبت نہیں دے سکتے ہیں، ماں کی مامتا نہیں دے سکتے ہیں۔ تربیت میں محبت ضروری ہے۔ اگر تربیت یوں ہی ہو، بغیر محبت کے ہو، تو کبھی لڑکا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی آپ کے سامنے سماج میں آج کامیاب لوگ ہیں، آپ جا کے ان سے سوال کر لیجئے کہ کیا تمہارے ماں باپ نے صرف تمہارا پیٹ بھرا تھا یا ماں کی مامتا اور باپ کی محبت بھی ملی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے گا اسی نے ترقی کی ہے جو محبت سے بھی مالا مال ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد آل محمد۔ محبت ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں آج کل جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محبت ہی لوگوں سے چھینے لے رہے ہیں، اور یہ صرف گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر گھر میں مامتا نہیں ہوگی، اگر گھر میں بچے کو محبت نہیں ملے گی، اکثر پیسے والے بہت صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ہاں بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا شہر لکھنؤ میں بہت سی مثالیں سامنے ہیں کہ باپ بہت بہترین عالم ہے، مولانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن لڑکے کی ویسی تربیت نہیں ہو سکی جیسی ہونا چاہیے تھی۔ سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ اسے ماں کی محبت بھی ملنے چاہیے تھی، باپ کی سرپرستی بھی ملنا چاہیے تھی۔ ہماری لائن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سماج کو سدھارنے چلے جاتے ہیں، اپنا گھر رہ جاتا ہے، کیونکہ جہاں باپ کی سرپرستی نہیں ہوتی ہے وہاں بچوں کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو تربیت اگر کرنا ہے تو نہ اسے ماں کی مامتا سے محروم کرو، نہ باپ کی محبت سے محروم کرو۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ محمد۔ وہ اور بات ہے کہ جو ایسے اشخاص ہیں انہوں نے قربانی دی ہے، گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں، خدمت کی ہے قوم کی، لیکن اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جتنے بھی ایسے بڑے لوگ ہوں، بڑے سے بڑا نیتا ہو یا کوئی تاجر ہو یا کسی خاص مقام پر ہو، اگر اس کے بچے برباد ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تمام اسباب بھی ہیں، بہترین گھر بھی ہے، لیکن تربیت کے لیے جو محبت ہونا چاہیے، جو سرپرستی ہونا چاہیے، جب وہ محبت و سرپرستی نہیں ہوتی ہے تو پھر بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں
کیونکہ انہیں جب گھر میں محبت نہیں ملتی ہے تو یہ باہر محبت تلاش کرتے ہیں، اور جو باہر محبتیں ملتی ہیں وہ اکثر گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن اسی محبت کے ذریعے لوگ بہکا دیا کرتے ہیں، لہٰذا اپنے بچے کو ایسی محبت دیجئے کہ اسے باہر جا کے محبت تلاش کرنا نہ پڑے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہی کہانی ہمارے سماج کی بھی ہے۔ ہمارے سماج میں آج کل بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان شکوہ ہوتا ہے گمراہ ہو رہے ہیں، یا بہت سی جگہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھیے، جب سماج میں لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی محبت بانٹی جاتی ہے، کسی کو ضرورت ہے، اسلام نے بہت ثواب بتایا ہے کہ اگر ایک انسان کو ضرورت ہے اور آپ نے اس کی اس حاجت کو پورا کر دیا، حدیثیں ہیں، حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو حدیثیں ہیں کہ اگر آپ نے اس کی کسی مومن کی حاجت روائی کی ہے، اس کی حاجت کو پورا کیا ہے، تو آپ ایک حاجت اس کی پوری کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کئی حج اور کئی عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ معصوم نے طواف کہہ کے 7 بار تکرار کی ہے۔ ایک طواف میں خانہ کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ معصوم نے 7 بار طواف کا نام لیا ہے، کہ اگر تم نے کسی ایک کی ذرا سے پریشانی حل کر دی تو تمہیں 7 طواف کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی معصوم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم حج کرنے جائیں، ہمیں موقع ملے تو ہم عمرہ کرنے جائیں، ہمیں موقع ملے تو ہم زیارت کرنے جائیں۔ یہ حج کا ثواب بھی مل سکتا ہے، زیارت کا ثواب بھی مل سکتا ہے، عمرے کا ثواب بھی مل سکتا ہے اگر اپنے سماج میں ایک مومن کی حاجت روائی کی جائے۔ آپ کہیں گے یہ حاجت روائی یہ تو کوئی معمولی عمل ہے۔ نہیں عزیزوں، اگر یہ معمولی عمل ہوتا تو ہمارا امام مشکل کشا نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ لوگوں کی مشکلوں کو اس لیے حل کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے ایک لڑکا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ نے صرف اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر دیا کہ نہیں تمہیں یہ اور یہ کرنا ہے۔ بہت سے لڑکے ہیں جو اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کہ ان کو کوئی صحیح سے گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اگر صحیح رہنمائی کر دی تو ایک بچہ اگر سدھر جاتا ہے تو سمجھیے ایک خاندان سدھر گیا۔ جب ایک خاندان سدھرتا ہے تو انہی خاندان سے مل کے سماج بنتا ہے۔ ایک سماج سدھر سکتا ہے اگر ہم اس طریقے پہ عمل کریں جو اہل بیت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور جب ہم اپنے سماج میں لوگوں کو محبت سے محروم کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، ہم نے ضرورت پوری نہیں کی، یہ اپنی ضرورت لے کے کہیں اور جائے گا۔ جب یہ ضرورت لے کے کہیں اور جائے گا تو وہ جو لوگ ہیں وہ مومن نہیں ہیں، لہٰذا ان کو اس سے اس طرح سے محبت نہیں ہے۔ جب محبت نہیں ہے تو پھر اس کی مجبوریوں کا فائدہ پہلے اٹھایا جائے گا، اس کی مدد بعد میں کی جائے گی۔ لہٰذا اب اگر کوئی ایسا شخص ہمیں سماج میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بگڑ کے غلط راستے پہ چلنے لگا ہے تو وہ تو خود بگڑا ہے، لیکن اس کے بگڑنے میں ہمارا عمل بھی شامل ہے کہ اگر ہم نے صحیح وقت پہ رہنمائی کر دی ہوتی تو یہ آج بگڑنے نہ پاتا، یہ محبتوں کو تلاش کرنے کہیں اور نہ جاتا۔ اسی لیے معصومین کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ تمہیں نہ صرف یہ کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے بلکہ مومن کا بھی خیال رکھنا ہے، مسلمان کا خیال رکھنا ہے، قرابت دار کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے جیسے رتبہ بڑھتا جاتا ہے لوگوں کے حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جناب فاطمہ کی سیرت میں جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں پوری رات دعا کرتی ہیں لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہیں۔ امام حسن کہتے ہیں مادر گرامی آپ نے پوری رات دعا کی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آج ہم دیکھیے ہم لوگ اگر دعا مانگتے ہیں مصلی پہ تو سب سے پہلے چاہتے ہیں جتنی ہماری خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں، دوسروں کا بعد میں خیال آتا ہے اگر آتا ہے تو۔ لیکن جناب فاطمہ کا طریقہ یہ ہے کہ پوری رات گزر گئی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، محلے والوں کے لیے سوال کیا آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کہا پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر ہے۔
پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر ہے، یہ سب بات سننے میں ہم لوگوں کو معمولی سی بات لگتی ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ اسلام میں اگر دیکھیے تو پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں۔ بات مسلمان کی نہیں ہے، بات مومن کی نہیں ہے، بات شیعہ کی نہیں ہے، بات ایک پڑوسی کی ہے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحقوق، آپ نے جو حقوق بیان کیے ہیں پڑوسی کے، بہت سے حقوق ہیں، اس میں آپ نے کہا دیکھو ایک پڑوسی کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ کیا حق ہے؟ کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ، اسے دیکھنے جاؤ، اور کوشش یہ کرو کہ جب دیکھنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اگر تمہارے یہاں کوئی اچھا کھانا پکا ہے تو اس کی خوشبو سے صرف اسے اذیت نہ پہنچاؤ، کوشش کرو کہ ایک حصہ اس کے گھر تک بھی پہنچا دو، اور اس بات کا خیال رہے کہ جب یہ گھر تک اس کے حصہ پہنچاؤ تو اس انداز سے پہنچاؤ کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو اسے 10 بار ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے، ہمارے چوتھے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں عزت نفس بچا کے حق ادا کیا جائے وہ طریقہ چوتھے امام کا ہے اور معصومین کا طریقہ ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اور دیکھو تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہاری دیواریں اس کی دیوار سے ملی ہوئی ہیں، یا سامنے گھر ہوگا یا بغل میں ہے یا ادھر ہے، جہاں پہ بھی ہے ایک محلہ ہے، دیواروں سے دیواریں ملی ہوئی ہیں۔ اکثر محلے والوں کو وہ پتہ ہوتا ہے جو باہر والوں کو نہیں خبر ہوتی ہے جس کی۔ کہا دیکھو تمہارا گھر سے گھر ملا ہوا ہے، اگر تمہیں اس کے راز کا پتہ چل جائے تو اس کے راز کو فاش نہ کرنا بلکہ اس کے راز کو چھپانا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمارے محلے میں کہیں کوئی کیس ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم خاص کر کے اس کے پاس اس لیے جا کے بیٹھتے ہیں کہ کچھ دیر بات کریں گے تو کچھ اندر کی باتیں باہر آ جائیں گی، کچھ راز ہم کو پتہ چل جائیں گے، اور جب وہ بات پتہ چل جاتی ہے تو اگر اتنی سی بات پتہ چلی ہے تو اسے اور زیادہ بڑھا کے بازار میں نشر کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے تمہیں عیب کو چھپانا ہے، ہمارا عمل یہ ہے کہ عیب ہی نہیں بلکہ تہمت لگا کے اسے دوسروں کو بتانا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ معصوم امام یہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہیں عیب کو چھپانا ہے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اس لیے دوستی کرتے ہیں کبھی کبھی کہ چلو ان سے دوستی کی جائے، کچھ راز اگلوائے جائیں گے، اور راز اگلوانے کے بعد ہم اسے سماج میں جا کے پھیلاتے ہیں۔ ایک بار یہ ہے کہ آدمی جائے اور اسے کچھ چیزیں پتہ ہوں، کوشش کرے کہ اگر اختلاف ہے تو اسے مٹایا جائے، تو جہاں اختلاف مٹایا جاتا ہے وہاں ثواب ملتا ہے، جہاں اختلاف بڑھایا جاتا ہے وہاں عذاب ملتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ لہذا تمہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے معصومین کی زندگی میں غالباً چوتھے امام کا واقعہ ہے یا کسی اور معصوم کا، واقعہ ملتا ہے دوسرے امام سے یا چوتھے امام سے کہ ایک آدمی ایک سائل آتا ہے سوال کرنے، کچھ چاہیے اسے، امام سے وہ طلب کرتا ہے، امام گھر جاتے ہیں اندر، آپ نے جتنا بھی اس نے مانگا تھا اس سے زیادہ لیا، اور پھر اس کے بعد اسے دروازے کی اوٹ سے یا کسی روشن دان کھڑکی جو بھی کچھ تھا، امام نے اس کی اوٹ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سے کہا بھائی جو تم نے طلب کیا تھا وہ حاضر ہے۔ وہ شخص لیتا ہے، لے کر چلا جاتا ہے۔ اصحاب وہاں موجود تھے، فوراً آگے آئے، کہا کہ مولا یہ کون سا عمل آپ نے انجام دیا؟ آپ نے اس کو عطا بھی کیا اور اسے آپ نے دیوار دروازے کی اوٹ سے عطا کیا، سامنے آ کے آپ دے سکتے تھے، اس طرح آپ نے اس کو چوری چھپے پیچھے سے کیوں آپ نے اسے اس طرح سے دیا؟ سامنے آ جاتے۔ تو امام نے کہا دیکھو جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر احساس شرمندگی ہوتا ہے۔ جب کوئی سوال کرتا ہے، خدا نہ کرے کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کہا جب کوئی سوال کرتا ہے
تو اس کے چہرے پہ احساس شرمندگی ہوتا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے چہرے پر نگاہ کروں اور اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو جائے۔ امام کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو شرمسار نہ کیا جائے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذلیل کرتے ہیں پھر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ معصومین کی سیرت ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر اس پہ عمل کیا جاتا سماج میں اور معاشرے میں محبت بانٹی جاتی، تو پھر آج جو اس طرح سے اعتراض ہو رہا ہے، جو آج جگہ جگہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ انگلیاں نہ اٹھائی جاتی۔ ہم نے دعویٰ تو کیا ہے محبت اہل بیت کا، لیکن ہمارا راستہ اہل بیت والا راستہ نہیں۔ مشہور و معروف شخصیتیں ہیں کچھ، صرف مثال کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں دو شخصیت تھیں، ایک وہ جو انتہائی منفور ہے، جس سے سب کو نفرت ہے، وہ ہے شمر، اور ایک کربلا کے میدان میں جو انتہائی محبوب ہے، وہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ ایک بہت ہی محبوب ہے، ایک ایسا ہے کہ جس سے زمانے بھر کو نفرت ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ہمیں اگر ان شخصیات کو سمجھنا ہے، ایک بار یہ ہے کہ ہم ان کا نام لیں، جو منفور ہے اس پہ لعنت کر دی جائے، جو محبوب ہے اس سے اظہار محبت کیا جائے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شمر کیسے بنا، حسین ابن علی کیسے ہیں۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر شاید ہماری زندگی میں کچھ انقلاب آئے۔ کہا شمر کیسے بنا، شمر کون ہے؟ شمر کی تاریخ آپ دیکھیے، ایسی تاریخ ہے جو انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ کہا شمر کون ہے؟ کہا جنگ صفین میں پہلے صف کا مجاہد مولا کائنات کے رکاب میں لڑنے والا یہ شمر تھا۔ جنگ صفین میں تاریخ دیکھیے آپ جا کے، جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ پہلی صف میں جنگ لڑنے والا شمر تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر کاش ہم کربلا میں ہوتے تو جانیں نثار کر دیتے، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں ہوتا تو کدھر ہوتا۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں اگر ہم ہوتے تو کہاں ہوتے۔ ذرا سے حکومت کیا ٹائٹ ہوئی، ذرا سے حکومت کیا سخت ہوئی، کوئی آرتی اتارنے لگا، کوئی بھوگ چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، تو ایسے قوم سے کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ کہاں ہوتے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ سختیاں وہ والی سختیاں نہیں ہیں۔ آج میڈیا ہے، آج حقوق کی بات کی جاتی ہے، کہیں اگر ذرا سے حادثہ ہو جائے تو پھر لوگ سوال جواب کرنے والے موجود ہیں۔ ایسے حالات اس وقت نہیں تھے، وہاں کب کس کو کہاں کس نے مار دیا کوئی خبر نہیں، کس کو کتنا اذیت پہنچائی گئی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ان سخت حالات میں بہت سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، لیکن ہم جو کہتے ہیں کاش ہم وہاں ہوتے تو امام کے ساتھ ہوتے۔ اگر ایسے حالات ہوتے، جو آج اتنی آسانیاں ہیں، اس پہ ذرا سے ماحول بدلا اور کس طرح سے ہم نے رنگ بدلا ہے، تو اگر ہمارے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھا جائے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کربلا میں ہم خیمہ حسین کی طرف ہوتے یا خیمہ یزید کی طرف ہوتے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ شمر کون تھا جس پہ آپ لعنت بھیجتے رہتے ہیں؟ یہ شمر وہ ہے جو مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں پہلی صف میں لڑنے والے مجاہدوں میں تھا۔ مولا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم ہوتے تو پتہ نہیں ہوتے کہ نہ ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔
یہ صرف دعویٰ ہے. دنیا کی عدالت میں بھی اگر آپ دعویٰ کیجئے، آج ہم لوگ بہت کچھ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے جب ثبوت مانگا جائے گا تو پھر ہمیں ثبوت پیش کرنا پڑے گا. تو محبت علی بھی بے ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے بھی کچھ ثبوت چاہیے. آپ کی پیشانی کو دیکھا جائے گا، آپ کی نمازوں کو دیکھا جائے گا، آپ کے قیام اور سجود کو دیکھا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ علی والے ہو یا ان علی کے مخالف ہو. دعوے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، لہذا جو فرش عزا پہ آ گیا وہ جنت میں جائے گا. لیکن عزیزوں، جو علی کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے وہ جنت میں نہ جا سکا، تو پھر ہماری کیسے گارنٹی لی جا سکتی؟ شمر صف اول میں لڑنے والا مجاہد تھا. بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ شمر نے 16 حج پیدل ادا کیے تھے. 16 حج پیدل. آج آپ ہم سے کہہ دیجئے، آپ لوگ تو انشاءاللہ چلے جائیں گے، اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ بھائی صاحب یہ پیسہ ویسا ہے، ہم آپ کو عربستان میں کہیں چھوڑ دیں گے اور وہاں سے آپ جا کے پیدل حج کر لیجئے گا، تو ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور شمر وہ ہے کہ جس نے 16 حج پیدل ادا کیے تھے. اور خانہ کعبہ کو پکڑ کے جو مناجاتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ الگ ہے. اگر آپ سن لیجئے تو یقین نہیں آئے گا کہ شمر ایسا انسان اس طرح کی مناجات کر سکتا ہے. لیکن وہی شمر جب میدان کربلا سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں حسین ابن علی کا سر ہے. مقام عبرت یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو شمر کو شمر بنا دیتی ہیں. وہ جو مولا کائنات کے ساتھ جنگ لڑا، آخر کیا ہوا؟ وہ شمر جو پاپیادہ حج پہ گیا، آخر کیا ہوا کہ وہ شمر حسین ابن علی کا سر لے کے نکلتا ہے. کہا کچھ بری صفات تھیں، اور بھی بہت کچھ ہوگا. کچھ بری صفات تھیں. کہا شمر ایسا انسان تھا کہ ابھی یہ ایک وقت بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پہ، اور آگے 10 وقت کا حساب کتاب ہوتا رہتا تھا کہ کل مجھے کیا کھانا ہے، پرسوں مجھے کیا کھانا ہے، کل میرے بچوں کو کیا کھانا ہے، پرسوں میرے بچوں کو کیا کھانا ہے. یعنی صرف اپنا کھانا اور اپنے بچوں کا کھانا. یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شمر جیسوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی صفت پائی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا چلن کیسا ہے. کہا اسی کے مقابلے میں مولا کائنات کا چلن کیا ہے؟ کہا علی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہا ایک مخصوص غذا کو کھانے کا. علی نے اس خواہش کو 1 ہفتے تک ٹالا. 1 ہفتہ گزر گیا، آپ نے 1 مہینے تک ٹالا. 1 مہینہ گزرا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا. اگر ہمارا دل چاہے، ابھی اگر دل چاہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے فلاں ادریس ہے یا کون ہے، ان کی بریانی کھانا ہے اور فلاں جگہ سے ہمیں جو ہے جا کے کلچہ اور نہاری کھانا ہے، تو ہو سکتا ہے 1-2 وقت رک جائیں، 2 سے 3 نہیں ہونے والا ہے اگر دل چاہے تو. اور ہاتھ جیب میں پیسہ ہو تو انسان ضرور اپنی خواہش پوری کرتا ہے. یعنی ہم اپنی خواہشوں پہ بہت دیر تک کنٹرول نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے 1 سال تک اپنی اس خواہش کو کنٹرول کیا. اور 1 سال بعد جب وہ مخصوص کھانا پکا، ضروری نہیں کہ بہت اچھا کھانا رہا ہو سکتا ہے کوئی سبزی رہی ہو، وہ مخصوص کھانا جب آپ کے یہاں پکا تو آپ بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، اتنے پہ دق الباب ہوا. دروازے پہ آئے، سوال کیا. سائل نے کہا یا علی، تمہارے گھر سے آج فلاں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل بھی چاہ رہا ہے اس کھانے کو. علی نے دسترخوان پر سے ساری غذا سمیٹی، اس کو لے جا کے دیا. کہا بھائی تو بھی کھا لے، اور جو بچ جائے اسے اپنے گھر لیے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا. یعنی علی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں سے، وہ خواہش جو 1 سال سے پل رہی تھی، 1 لمحے میں آپ نے صرف نظر کیا ہے. جہاں انسان خواہشوں کی غلامی کرتا ہے وہاں انسان شمر بن جاتا ہے، جہاں خواہشوں سے گزر جاتا ہے وہاں علی بنتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا علی والے ہیں، ہمیں اپنی خواہشوں پہ کتنا کنٹرول ہے. ہم نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے. یہ جو میں نے ابھی مثال دی کہ جگہ جگہ کہیں کوئی آرتی اتار رہا ہے، کہیں کوئی بھوگ چڑھا رہا ہے، کہیں کوئی کچھ اور بیانات دے رہا ہے، یہ سوائے خواہشوں کے غلامی کے اور کچھ نہیں.
اگر ان کی خواہشیں پوری ہو گئی ہوتی تو یہ سب نہ کہتے، چونکہ خواہشیں باقی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو پانے کے لیے اگر دین کھونا پڑ رہا ہے تو کھو دیا جائے، لیکن خواہشوں کی غلامی کی جائے گی۔ یہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے، خواہشوں کو خدا بنا لیا ہے۔ جہاں خواہشوں کی عبادت ہوتی ہے وہاں راستہ شمر کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ جہاں خواہشوں کی پرستش ہوتی ہے، جہاں خواہشوں کی عبادت ہوتی ہے، وہاں راستہ شمر کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، معصومین کا راستہ نہیں ہے، انبیاء اور اوصیاء کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل چلن ایسا ہے کہ بہت زیادہ لوگ غلط کو غلط کہنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب سماج ایسا ہو جائے کہ برے کو برا نہ کہا جا سکے، غلط کو غلط نہ کہا جا سکے، سیاہ کو سیاہ نہ کہا جا سکے، سفید کو سفید نہ کہا جا سکے، تو پھر وہ سماج حسینی سماج نہیں ہے، وہ سماج کربلائی سماج نہیں ہے، کہ وہ سماج اہل بیت والا سماج نہیں ہے۔ کیونکہ اہل بیت کے سماج میں یہ ہوتا ہے، آپ آج بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اہل بیت کے سماج کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سر دربار ظلم جانا پڑے تو جایا جائے گا، لیکن حق کا مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے نہیں کہ حق مجھے مل جائے، بلکہ اس لیے تاکہ حق لوگوں پہ آشکار ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بہت سی چیزوں میں انسان اس لیے نہیں کہتا یہ چیز مجھے دے دی جائے کہ وہ چیز اسے مل جائے گی، نہیں، اس لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ حق و باطل کے افتراق کے لیے اگر جناب سیدہ کو دربار جانا پڑا ہے تو وہ گئی ہیں اور انہوں نے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ گویا یہ پیغام ہے کہ دیکھو، اگر تم حق کی طرفداری کرتے ہو، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں، العلی و مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب جہاں پر بھی حق ہے وہیں پہ علی ہیں، تو اب اگر تم ناحق کی طرفداری کر رہے ہو تو تمہیں علی کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ اگر تم ناحق کی طرفداری کر رہے ہو تو تمہیں معرفت حق نہیں ہے، تمہیں اہل بیت کے وجود کا احساس نہیں ہے، تمہیں اہل بیت کی معرفت نہیں ہے۔ جہاں معرفت کمزور ہوتی ہے وہاں انسان بھلے ہی رکاب میں جنگ کیوں نہ لڑ لے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسی حسین کا سر لے کے میدان سے نکلتا ہے جس کے بابا کے ساتھ اس نے صفین میں جنگ کی۔ یہ عدم معرفت ہے، یہ معرفت کی کمی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا را کم سے کم ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہمیں حق کی معرفت ہو جائے۔ جسے علی کی معرفت ہے، جسے حق کی معرفت ہے، وہ کبھی باطل کی نہ پیروی کرتا ہے نہ کبھی باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ کہا شمر جیسوں میں دوسری خراب صفت کیا تھی؟ کہا دوسری خراب صفت یہ تھی کہ شمر کی زبان بہت خراب تھی۔ زبان کے بارے میں اسلام میں بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت سی حدیثیں، مولا کائنات کا بھی ارشاد گرامی کہ زبان کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو زبان ایک درندے کے مانند ہے، وہ چیر پھاڑ کھاتی ہے۔ زبان اگر آزاد چھوڑ دی جائے، یہ شمر زبان کا بہت تیز تھا، اور زبان کا اتنا تیز تھا کہ کربلا میں جس نے، عام زبان میں اگر کہا جائے، جس نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سب سے زیادہ ڈائلاگ بولے ہیں تو وہ شمر ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈائلاگ، الٹے سیدھی باتیں جو آیا ہے امان نامہ لے کے وغیرہ وغیرہ، جتنی باتیں ہوئی ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر زبان سے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو وہ کربلا میں اگر کوئی ہے تو شمر ہے۔ یعنی جہاں زبان خراب ہوتی ہے، جس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو، اس کا راستہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، اس کا راستہ شمر کا راستہ ہے۔
اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ کہا امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شامی آتا ہے، جسارت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ جب بہت زیادہ کہہ چکا، خاموش ہوا، تو آپ نے کہا بھائی تم مسافر لگ رہے ہو، اگر تمہارے پاس ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو میرا گھر حاضر ہے، اگر پہننے کو لباس نہ ہو تو لباس حاضر ہے، اگر کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، میرا دسترخوان ہے، آؤ میرے مہمان بنو۔ ایک بار جب یہ انداز دیکھا تو کہا میں نے تو نہ جانے آپ کے لوگوں کے بارے میں کیا کیا سنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آیا، اسے پشیمانی ہوئی، اس نے توبہ کی۔ یعنی ایک جگہ زبان یہ ہے کہ اگر سامنے والا الٹا سیدھا کہہ بھی رہا ہے تب اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ فوراً اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی زبان سے انہی معصوم ہستیوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ شمر والا ہے یا حسین والا ہے اور حسن والا ہے۔ عزیزوں یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سماج میں اپنے چال چلن کو دیکھ لیں، اپنی گفتگو کو دیکھ لیں، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ چلن حسین والا ہے یا یزید والا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں زبان انسان کی خراب ہوتی ہے وہی زبان انسان کو شمر بھی بنا سکتی ہے۔ لہذا جہاں ایک طرف خواہشیں ہیں اپنی، وہیں دوسری طرف زبان ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کبھی موقع ملا تو اور بھی کچھ اس کی بری خصلتیں ہیں شمر کی، جس نے شمر کو شمر بنایا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے اگر اہل بیت کی سیرت ہے تو ہم اس سیرت کو بیان کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے سامنے دشمنان اہل بیت کی سیرت ہے تو اس سیرت کو ہم اس لیے پڑھیں کہ ہمیں اس راستے سے بچنا ہے، اس راستے پر چلنا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم دشمنوں کی بھی سیرت ہونا چاہیے کہ دشمنوں کا طور طریقہ کیا تھا، دشمنوں کا چال چلن کیا تھا، اور ہمیں اہل بیت کا طور طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے معلوم ہو کہ اس پہ عمل کیا جا سکے، وہ اس لیے معلوم ہو کہ اس سے بچا جا سکے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ جناب فاطمہ کی زندگی میں ایک اور چیز بہت اہم ملتی ہے سیرت کے حوالے سے، کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ عورتیں، آپ نے سنا ہوگا ممبر سے مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگوں نے سوال کیا، آپس میں طے کر کے آئے کہ آج ہمیں کچھ سخت سوال کرنے ہیں اس طرح سے کہ علی کو پریشان کیا جائے، اور مولا نے سب جواب دیے۔ تو ایک بار حیران و پریشان ہو کر کہتے ہیں یا علی آپ نے اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا یہ تو سامنے کی بات ہے۔ کہا بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیا۔ کہا یہ بتاؤ تم نے دیر کیوں نہیں کی جواب دینے میں؟ کہا یہ ہاتھ ہمارے سامنے ہے تو میں جواب دینے میں دیر کیسے کرتا؟ تو مولا کائنات نے کہا جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے ویسے ہی میرے سامنے پوری کائنات ہے، پھر میں جواب دینے میں دیر کیوں کروں؟ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ مولا کائنات کا یہ علم ہے، لیکن آپ نے سنا کہ جناب فاطمہ کا بھی حال یہ ہے کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، عورتیں آ کے آپ سے سوال کرتی ہیں، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، عورتیں آپ سے آ کے سوال کرتی تھیں۔ ایک روز ایک عورت آئی، اس کی ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، بستر پہ پڑی ہے، وہ آ نہیں سکتی ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کرنے کے لیے آپ سے بھیجا ہے۔ تو آپ نے کہا پوچھو۔ اس نے سوال کرنا شروع کیا، 1 سوال 2 سوال، یہاں تک کہ 10 سوال کیے، آپ جواب دیتی گئیں۔ اب 10 سوال کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا پشیمانی، کچھ شرم سی محسوس ہوئی کہ 10 سوال ہم نے کر لیے ہیں، اب کتنا جواب دیتے دیتے 10 مسئلے حل ہوئے، نہ جانے کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ یہاں تو ایک مسئلہ ہم لوگوں کو کئی سال گزر جاتے ہیں، حل نہیں ہوتا ہے۔ محرم میں آپ ایک جواب دیجئے، اگلے سال پھر وہی سوال ہے، پھر وہی مسئلہ ہے، پھر آج جواب دیجئے، وہی تکرار ہوتی رہتی۔ 10 مسئلے حل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا شرما رہی ہے، جھجک رہی ہے۔ آپ نے کہا تمہیں جو سوال کرنا ہے اور سوال کرو، اور میں
تمہارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ کہا دیکھو میں اس لیے جواب دوں گی کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ چھت پہ تمہیں ایک بار تھوڑا سا وزن اٹھا کے جانا ہے اور تم جاؤ اور تمہیں 1,00,000 درہم دیا جائے گا، تو تمہیں چھت پہ اس بار کو لے جانے میں زحمت ہوگی؟ کہا نہیں، ایک دم نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ بار چھوٹا سا بار ہے، اس کے بدلے میں ہمیں 1,00,000 درہم مل رہے ہیں۔ جب اتنا زیادہ جزا مل رہی ہے تو پھر میں خوشی خوشی اس بار کو اٹھا کے چھت پہ پہنچا دوں گی۔ کہا دیکھو میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے علماء جب لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو خداوند عالم اسے ہر سوال کے جواب میں اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب جس کے سامنے وہ آخری اخروی جزا ہو، وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کے سامنے آخرت کی جب جزا موجود ہے تو وہ سوال کے جواب اس لیے بھی دے دیتا ہے کہ یہ سوال اگر اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو خداوند عالم اس کے بدلے میں ہمیں جزا دے رہا ہے۔ بس عزیزوں، ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم سوال لے کے کس در پہ گئے ہیں۔ اگر در صحیح ہوگا تو جواب صحیح ملے گا، اگر سوال کرنے والے سے در ہی غلط انتخاب ہو گیا تو پھر نہ وہ سدھر سکتا ہے نہ اس کی آخرت سدھر سکتی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اگر آپ نے اس در کا انتخاب غلط کیا جہاں سے سوال کرنا ہے تو آپ کی دنیا بھی بگڑے گی اور آخرت بھی سنور نہیں سکتی ہے۔ ہمارے یہاں آج کل مسئلہ یہی ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ وہاں سوال کرتے ہیں جہاں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم لوگ ایسے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جن سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ جو انسان ابھی خود عربی میں صحیح سے حدیث نہ پڑھ پا رہا ہو وہ شریعت کے مسئلے حل نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اکثر ہمارے سماج میں، ہماری امت میں، ہماری قوم میں پریشانیاں اس لیے جنم لیتی ہیں کہ ہم ایسے نااہل لوگوں سے سوال کر لیتے ہیں جن کے پاس جواب دینے کی اہلیت نہیں ہے۔ آپ اس سے سوال کیجئے جو در اہل بیت سے وابستہ ہو، علم سے وابستہ ہو۔ اگر اہل بیت کے علوم کو زندہ رکھا ہے تو جواب بھی دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ہمارے لیے پریشانی یہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسی جگہ سے سوال کر لیتے ہیں، اور یہ ایسے مسائل ہیں سماج میں۔ ابھی ایک کہیں جانا ہوا، مجلس میں اتفاق ہوا، طلاق ہوئی تھی کسی کی، شادی ہونا تھا دوسری، تو پتہ چلا ابھی عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو ان صاحب سے کہا گیا کہ دیکھیے ابھی عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، لڑکے والوں نے کہا تھا ہم یہ رسمیں نہیں مانتے۔ کہا لڑکے والوں نے کہا ہے ہم یہ سب عدت کی رسم نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہ ہنسنے کی بات ہو، لیکن یہ المیہ ہے کہ جس کے پاس درسگاہ حسینی جیسی درسگاہ ہو، اس کی قوم میں شریعت کے مسئلے اگر اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں تو پھر یہ قوم بھی نہیں سلجھ سکتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ وہ مسائل بھی حل کیے جائیں، قوم یہ تو سمجھے کہ کیا شریعت ہے کیا رسم ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ رسم کو ہم شریعت سمجھ بیٹھے ہیں، شریعت کو رسم مان لیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو رسم سمجھ لیا ہے، رسموں کو شریعت مان لیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم ایسے در پہ سوال کرتے ہیں جہاں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر در اہل بیت ہے تو جواب بھی صحیح ملے گا، آپ کی دنیا اور آخرت بھی سدھر جائے گی، سنور جائے گی۔ لیکن اگر کسی اور در پہ جائیے گا تو جواب بھی غلط ہوگا، یہ زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہٰذا معرفت ضروری ہے، انتخاب کہ ہمیں کہاں سے شریعت کو حاصل کرنا ہے، کہاں سے دین کو لینا ہے۔ اگر منبر رسول پر کوئی ایسا آ جائے کہ جو علوم اہل بیت سے آشنا نہ ہو تو پھر وہ ہمیں شریعت نہیں سمجھا سکتا، اور اگر وہ شریعت نہیں سمجھا سکتا ہے تو پھر ایسے آدمی سے اگر کوئی شریعت سمجھنا چاہتا ہے تو یہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور اسی لیے میں نے بعض جگہ کہا بھی ہے کہ منبر رسول اس وقت تک منبر رسول ہے جب تک اس پہ وارث رسول بیٹھا ہو۔
منبر رسول اس وقت تک منبر رسول ہے جب تک اس پہ رسول اور آل رسول کے علوم کے وارث بیٹھے ہوں، ورنہ یہی منبر رسول تھا اور لکڑیوں کا ڈھیر تھا جب اس پہ امیر شام بیٹھ گیا تھا۔ اگر امیر شام جیسے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر یہ منبر نہیں رہ جائے گا، لکڑیوں کا ڈھیر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس سیرت کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جناب فاطمہ کا یہ طریقہ کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سلونی کا دعویٰ آپ ایسے نہیں سنیں گے، لیکن آپ تاریخ میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے جناب فاطمہ سے سوال کیا ہو اور آپ نے جواب نہ دیا ہو۔ سوال لوگ کرتے تھے، مستورات عورتیں آتی تھیں، سوالات کرتی تھیں، آپ جواب دیتی تھیں۔ یہ اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے علم کو اہمیت دی ہے۔ لہٰذا آج اگر مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ علم سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ جو در اہل بیت سے صحیح معنوں میں وابستہ ہیں ان کے یہاں آپ کو تربیت بھی نظر آ جائے گی، علم بھی نظر آ جائے گا۔ جو در اہل بیت سے صحیح طریقے سے وابستہ نہیں ہیں وہاں پر جہالت دکھائی دے گی۔ جو جہالت ہے وہ اہل بیت والوں کا وطیرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نور کے ماننے والے ہیں، ہمارا راستہ بھی روشن ہونا چاہیے، ہماری آخرت بھی روشن ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنا چاہیے، اور چاہے کوئی سا بھی علم ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا علم کوئی سا بھی ہو لیکن دینداری ہونا چاہیے۔ اگر دینداری نہیں ہے تو پھر اسی منبر پہ آ کے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کیا۔ اسی منبر سے خود مولائے کائنات کو برسہا برس تک دشنام دیا گیا۔ لہذا معیار کچھ نہیں ہے، معیار دینداری ہے۔ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر دین مائنس ہے تو پھر کچھ نہیں۔ جناب فاطمہ نے اپنی مختصر سی زندگی میں ہمیں دکھایا کہ دیکھو دین کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں اور حق کی حمایت کیا ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ سر دربار ظلم آئی ہیں، آپ نے وہاں آ کے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ صرف کیا آپ کو فدق کی ضرورت تھی یا خواہش تھی؟ نہیں، بلکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ دیکھو جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر ناحق لوگ ہوں، ان کی ہمیشہ مخالفت کرنا چاہیے، ان کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ آج ہم اقتدار کے سامنے خوف میں سر جھکا دیتے ہیں۔ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ اقتدار کیسا بھی ہو، اگر ظالم ہے تو اس کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنا ہے، سر جھکانا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے جناب فاطمہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ مختصر سی زندگی ہے لیکن اس زندگی میں وہ سب کچھ ہے جو کسی قوم کو منزل کمال تک پہنچا دے، جو کسی قوم کو فلاح کی منزل تک پہنچا دے، جو مومنین کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنوں کو فلاح کی منزل تک پہنچنا چاہیے۔ لہذا آپ کی مجلسیں، یقیناً جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے یا جو اس مجلس کے بانی ہیں، بھلے ہی وہ مرحوم ہو گئے ہوں، لیکن یہ مجلسیں ان کو زندہ رکھیں گی۔ ان مجلسوں سے ان کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا، اور جتنا زیادہ ہم اپنی مجلسوں سے مثبت پیغام قوم کو دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی مجلس سے ایک انسان کوئی ایک بات سمجھ کے اٹھ جاتا ہے، یہ جب تک یہ نیک کام کرتا رہے گا، بانی مجلس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے مرحومین ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسی مجلس پڑھی، ایسے پروگرام کیے کہ جس سے ہم آ کے کچھ ایسی چیزیں بیان کر دیں جو توحید کے خلاف ہوں، جو شریعت کے خلاف ہوں، تو اگر کوئی بھٹک جاتا ہے ہماری وجہ سے تو پھر اس کے بھٹکنے میں بھی ہم سہیم ہیں، ہمارا حصہ اس میں بھی ہے۔ جس طرح سے کسی نیک عمل میں آپ کو اجر ملتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کسی کو بگاڑ دیتے ہیں تو آپ اس کے عذاب میں بھی شریک ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے جو بھی آئے کچھ لے کر جائے، اگر یہ نیک عمل کرے گا تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، بانی مجلس کو بھی ثواب ملے گا، جو مومنین یہاں موجود ہیں ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزوں، جناب فاطمہ کی شخصیت اس لیے بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے ان کی سیرت کو،
تاکہ لوگوں کے درمیان جہاں حق و باطل میں ابھی امتیاز نہیں ہے وہ امتیاز ہونا چاہیے، وہ چیزیں کلیئر ہونا چاہیے۔ بہت سی روایتیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں پڑھا تھا، کوئی مضمون نکلا تھا اسلام میں کہ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امیر کی اطاعت سے ایک وجب، ایک بالش بھی خارج ہو گیا، اس کی موت جہالت کی موت۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ اپنے آخری وقت میں کچھ لوگوں سے ناراض تھیں، خود صحیح بخاری وغیرہ میں جو صحاح ستہ ہیں ان میں سے یہ حدیث ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جو امیر وقت کی اطاعت سے ایک وجب خارج ہوا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ آخری وقت میں ناراض تھی۔ اب اگر ہم ان تینوں روایتوں کو صحیح مان لیں، ویسے تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ساری روایتیں صحیح ہیں، خود جو ہماری اصول کافی وغیرہ ہیں ان کی بھی ساری روایتیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب صحیح ہیں، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب فاطمہ یہ روایت صحیح ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ روایت غلط ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جو وقت کے امیر سے ذرا سے بھی ناراض ہوئے اس پہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر جنت کی عورتوں کی سردار بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور اس وقت کے امیر سے وہ ناراض بھی تھیں، اور اس کے بعد یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو ذرا سے بھی اطاعت سے خارج ہو جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جناب فاطمہ کے دور میں اصلی امیر کوئی اور تھا جس کی آپ نے اطاعت بھی کی ہے، جس کی باتوں کو بھی مانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ تینوں روایتیں اگر صحیح ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے ناراض تھیں وہ لوگ صحیح معنوں میں امیر نہیں تھے، خلافت کا حق ان کو نہیں تھا۔ اگر خلافت کے حقدار وہ ہوتے تو پھر جناب فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، آپ ایسے لوگوں سے ناراض بھی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو امام کے اطاعت سے خارج ہو جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ کا امام برحق کوئی اور تھا۔ بس جناب فاطمہ کی زندگی اس لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اگر کسی کو فاطمہ کی معرفت ہو جائے گی تو صحیح معنوں میں امام کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، صحیح راستہ بھی مل جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، کافی رات ہو چکی ہے، لیکن عزیزوں ہم اس لیے جناب فاطمہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس سیرت سے سب سے پہلے جو بیان کرنے والا ہے سب سے پہلے تو اسے عمل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس مجلس میں آئے ہیں اس مجلس سے سیکھ کے کوئی ایک نیک ایسا عمل کریں کہ جس سے بانی مجلس کو بھی ثواب ملتا رہے، ان کے گزر جانے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے، اور ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن عزیزوں جناب فاطمہ کی بہترین سیرت نہ جانے اور کتنے واقعات ہیں، لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود وہ دروازہ جس پہ رسول آ کے سلام کرتے تھے، ایک دن سلام نہیں، دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے حجت جو ہے، سنت ہمارے لیے حجت کا سنت کیا ہے؟ کا قول فعل اور تقریر معصوم۔ جو معصوم نے کہا وہ حجت، جو عمل کیا وہ حجت، جو معصوم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا تو وہ عمل ہمارے لیے حجت۔ قول فعل اور تقریر معصوم، یہ اصطلاح ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر رسول ایک بار بھی درز فاطمہ پہ آ کے سلام کر لیتے تو وہ ہمارے لیے حجت تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ رسول بار بار آ کے سلام کرتے رہے، اور یہی رسول اس دنیا سے کیا گزرے کہ لوگ اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو۔ عزیزوں جب کسی کا شہر میں کوئی مرتبہ ہو، ایک آدمی کچھ نہیں ہے، اسے اگر
کوئی آ کے کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کو بہت برا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کی سماج میں کوئی حیثیت رہی ہو، کوئی کہیں کا بادشاہ رہا ہو، کوئی کہیں کا زمیندار رہا ہو، تعلق دار رہا ہو، اور اس کے سامنے اس کی رعایا آ کے بدتمیزی کرنے لگے تو اس بادشاہ پہ، اس تعلق دار پہ کتنا گرا گزرتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ جناب فاطمہ کے سامنے کون لوگ آئے ہیں؟ یہ وہی امتی ہیں جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن آج یہی لوگ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے ہیں۔ عزیزوں، اس دروازے کو جلانے آئے ہیں جس پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ وہ گھر ہے کہ جس میں حسنین رہتے ہیں، حسن اور حسین رہتے ہیں، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، کوئی بھی رہتا ہو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور صرف یہ کہا نہیں گیا بلکہ لوگ آئے ہیں اور آگ لگا دی ہے۔ عزیزوں، آگ لگائی گئی ہے، صرف آگ نہیں لگائی گئی ہے۔ جناب فاطمہ دروازے پہ آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ علی گھر میں موجود ہیں، لیکن آج چونکہ وقت کے امام کی نصرت کرنا ہے اس لیے دروازے پہ فاطمہ آ گئی ہیں۔ میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہیں علی کو ہمارے حوالے کر دو، فاطمہ کہتی نہیں، ہم علی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ایک بار دروازے میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازے کو دھکا دیا جاتا ہے، در و دیوار کے درمیان جناب فاطمہ پس جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیا گزری ہوگی امام حسن اور امام حسین پر جب ان کے سامنے دروازہ جلایا گیا ہوگا، جب ان کے سامنے ان کی ماں کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا ہوگا۔ لیکن جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، ارے آقا حسین، یہ آپ کے سامنے دروازے کو جلایا گیا ہے، لیکن کل آپ کا فرزند سید سجاد ہوگا اور اس کے سامنے خیموں میں آگ لگی ہوگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی۔ اے سید سجاد، بتاؤ ہم ان خیموں میں جل کے جان دے دیں یا اپنی جانوں کی حفاظت کریں؟ اے پھوپھی اماں، جان کی حفاظت واجب ہے۔ جزاؤکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ نے اس کے بعد، اس واقعے، اس حادثے کے بعد کتنے مصائب سہے ہیں۔ آپ بستر سے لگ جاتی ہیں، لیکن اس دوران بھی آپ کو کتنا خیال ہے۔ آپ نے جناب اسماء کو بلایا ہے، جناب اسماء سے کہتی ہیں، اسماء، جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس پہ صرف چادر پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر سے جسم نمایاں ہوتا ہے۔ اے اسماء، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ایسا انداز سے جنازہ اٹھایا جائے کہ عورت کا جسم چادر سے بھی نمایاں نہ ہو؟ ایک بار جناب اسماء کہتی ہیں کہ حبشہ میں ہجرت کے دوران ہم نے وہاں ایک تابوت دیکھا تھا۔ ایک بار آپ نے شاخ لاتی ہیں، ان شاخوں سے تابوت بنا کے دکھایا۔ جناب فاطمہ بہت خوش ہوئی، کہتی ہیں اسماء، میرے بعد مجھے اسی تابوت میں دفن کرنا ہے۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ گزر جاتی ہیں، آپ کا تابوت اٹھتا ہے، جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے بی بی، یہ پہلا تابوت ہے جو آپ کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے۔ ارے پہلا تابوت رات کی تاریکی میں اٹھا، اور اس کے بعد مولا کائنات کا تابوت بھی خاموشی سے اٹھایا گیا۔ ارے حسن کا تابوت دن کے اجالے میں اٹھا تو اس پہ تیروں کی بارش کر دی گئی، لیکن ہائے رے آپ کا حسین، ارے نہ تابوت ہے، نہ کفن ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، ایک جوان بیٹا ہے، نگاہ پڑتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اے سید سجاد، یہ تمہاری کیسی حالت ہے؟ ارے پھوپھی اماں، اس جوان بیٹے کو کیا کہیے گا؟ ارے جس کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو وہ کفن نہ دے سکے۔ جزاؤکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ کا تابوت تاریکی میں اٹھایا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ کی وصیت ہے، کچھ خاص لوگوں کو تابوت میں نہیں آنے دینا ہے، خاموشی سے تابوت اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے، لوگوں کو خبر ہوتی ہے، ایک بار لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم اس قبر کو کھود کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں
کہیں گے ابھی تک علی نے بہت صبر کیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بات سنی ایک بار زرد ادا اور زرد ردا جو آپ جنگ کے موقع پہ پہنتے تھے وہ زرد ردا آپ نے اوڑھی ہے، جنت البقیع کی طرف گئے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے چہرے سے جھاگ نکل رہی ہے، ایک بار غیظ کے عالم میں ہے، ارے کس میں ہمت ہے کہ وہ فاطمہ کی قبر کو کھودتا ہے۔ اے مولا جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کی قبر کھودی ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اس قبر کو بے حرمتی کرے۔ ارے کربلا کے میدان میں آپ کے لاڈلے حسین نے ایک ننھی سی قبر بنائی تھی، 6 مہینے کا اصغر، لیکن جب شام غریبہ نمودار ہوتی ہے، ارے ایک اشقیاء نیزے لے کے آگے بڑھتے ہیں، زمین پہ نیزہ گاڑتے ہیں، اے رباب تمہارے بچے کی خیر۔ ایک بار نیزہ اندر گیا، نیزے کی انی میں علی اصغر کا ننھا سا لاشا باہر آ گیا، اے رباب تمہارے بچے کی خیر ہو، واہ حسینہ۔